گاؤں میں اکثر لوگ بھیک مانگنے آتے، کہتے ہم سید ہیں، غلط ہے، سیدوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے۔ ایک شخص سید ہے، گھر میں کھانے والے زیادہ ہیں، تنخواہ بہت کم ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ کوئی سارا جہان زکوٰۃ کھاتا ہے، غیر زکوٰۃ سے دیا کرے۔ زبدۃ الفقہ اور اس کے مصنف سید زوار حسین شاہ صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیک آدمی، بزرگ شخصیت تھی۔ تبدیل و تحویل کے درمیان فرق کی وضاحت مختار الصحا عبد القادر کے ہاں پڑھ لو۔ بعض لوگ تبلیغی جماعت کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس میں ہمارے علماء کا کردار ہے، کیونکہ ان کو چاہیے کہ یہ گھر گھر نماز کے خواہ تبلیغیوں کو مجھ سے پٹواتے رہتے ہیں۔ کیا شیطان آدمی ہے یہ؟ تبلیغی جماعت برحق جماعت ہے، تبلیغ والے اپنا کام کرتے ہیں جو ان سے ہو سکتا ہے، وہ علماء کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرتے، اور جو ایسا کہتے ہیں وہ تبلیغی نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ اس کو تبلیغی کہنا تبلیغ کی توہین ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بڑے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تبلیغی دین ہے، اس لیے تبلیغیوں کے بارے میں ہمیشہ ذہن صاف رکھو، ان کا احترام کرو، اور وقتاً فوقتاً ان کی باتیں سنو، اور موقع ملے تو ان کی نصرت کرو۔ محلے میں جماعت آئے تو غیرت پیدا کر کے ایک وقت کا کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، ان کا کھانا نہیں، گھر سے پکوا کے لاگے کھاؤ۔ تبلیغی جماعت کی ابتدا کب سے ہوئی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ اور معتبر ہستی تھی، انہوں نے اللہ کے نیک بندوں سے اور اللہ سے دعائیں مانگ کر کے شروع کرایا ہے۔ تدفین میت کے بعد اسقاط درست ہے؟ تدفین کے موقع پر پھول ڈالنا بدعت ہے۔ مولانا حسین میاں والی کی تفسیر بے نظیر پڑھ سکتے ہیں؟ تفسیر بے نظیر مجھے پتہ نہیں کہ مولانا کی ہے، البتہ ان کی تفسیر بلغت الحیران ہے، اور مولانا غلام اللہ نے جو جمع کی جواہر وہ۔ اگر کوئی شخص تفسیر احسن الکلام جو عبدالسلام کی ہے غیر معتبر، غیر صحیح، قطعی طور پر ناقابل اعتبار کتاب ہے، جب مصنف لادین ہو چکا ہے تو کتاب کی کیا حیثیت رہے گی؟ قرآن کی تفسیر کا بیان کوئی آدمی کر سکتا ہے، علماء کی پابندی اور علماء کی ہدایات کے مطابق کر سکتے ہیں۔ تفسیر و تعویل میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک ہے؟ نیدی بتائے کہ الہام بھی وہی کا حصہ، یہ سب سوالات ہو چکے ہیں کتاب التفسیر میں۔ صرف الآیت علی وجہہا تفسیر وعن وجہہا تعویل، توضیح الآیت بالروایت تفسیر وبالدرایت تعویل۔ وہی قطعی چیزیں جو نبی کو ہوتی ہے، الہام غیر نبی کا ہوتا ہے، وہ قطعی نہیں ہے، شک شبے کی ہے۔ تفاسیر میں اہم تفسیر اگر عربی کی ہے تو روح المعانی ہے، اور اگر اردو کی ہے تو معارف القرآن مفتی عمر شفیع صاحب کی۔ اس تفسیر کا نام بتا جس میں نحو اور صرف ترکیب لحاظ سے اچھا ہو۔ ابو حیان اندلسی کی البحر المحیط بہت مفید ہے، ایک تفسیر ہے التسہیل کے نام سے، جلالین کے جو متعلقات ہیں یہ بھی بہت اچھے ہیں، اور الہام ما من بہ الرحمن من جمیع وجوب الاعراب فی القرآن، ابکری کی بہت اچھی کتاب ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا لازمی ہے، یا اگر کوئی شخص رات کو نہ سو؟ نہیں، لازمی نہیں ہے، بہتر ہے۔ سونے سے پہلے پڑھ لی تو قیام اللیل کہلاتی ہے، وہ بھی بہت افضل نماز ہے، اور سو کر کے اٹھ کے پڑھی تو تہجد ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ تحتاوی میں ہے، اگر کسی کے پاس حاجت اصلی کی نقد عوض موجود ہو تو اس نقد پیسوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیا اس کی اصل ہے؟ بےہودہ بات کہیں گے اس کو۔ اصل زکوٰۃ تو نقدیات پر ہے، اور چیزوں کی زکوٰۃ تو بعد میں ہے۔ میں شادی شدہ ہوں اور میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اس کی فیکٹری میں کام کر رہا تھا، کچھ عرصہ قبل سے جھگڑا ہوا، اس نے کہا کہ اگر آئندہ میں آپ کے ساتھ کام کیا تو مجھ پر میری بیوی طلاق، اگر وہی بیوی طلاق ہو جائے گی تو پھر غریب ہو جاؤ گے، 3 کا لفظ نہیں کہا ہے، صبح طلاق ہو جائے گی، شام کو پھر جو ہے نا ٹھیک ہو جاؤ، آئندہ ایسا نہ کہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہے کہ میں تجھے تیری بہن کی شادی کے بعد طلاق دے دوں گا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ طلاق کا ارادہ اور شرط ہے۔ طلاق واقع ہونے کے بعد طلاق کے الفاظ عورت کے کانوں تک جانا ضرور نہیں، عورت تک کے کانوں تک نہ جائے، بس مرد کے منہ سے نکل جائے۔ عورت کے کان ممکن ہے دیوار کے پیچھے ہو۔ طلاق تفویض کے بعد شوہر کے پاس طلاق دینے کا حق باقی رہتا ہے،
اگر عورت نے استعمال نہیں کیا تو اس سے پہلے پہلے ہے. جلدی کرے ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو طلاق دے دے. تفویض کا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے حق اس کو دے دیا ہے. سلام کے بعد مسئلہ دریافت کرنا ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ناراض ہوا, گھر سے نکل گیا اور یہ کہا کہ اگر میں واپس گھر آؤں تو مجھ پر میری بیوی طلاق, اور پھر وہ گھر آ گیا. اب یہ طلاق واقع ہوئی یعنی طلاق واقع ہو گئی ہے, شرط کے ساتھ مشروط کی شرط پائی گئی, طلاق ہو گئی. کیا میں اس خاتون سے نکاح کر سکتا جو طلاق یافتہ بھی ہو اور آئندہ بچے جننے کی اس میں صلاحیت بھی نہ ہو؟ اب یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو ایسی عورت چاہیے کہ جس کے آئندہ اولاد نہ ہو, اور آپ بغیر اولاد والی عورت سے گزارا کر لیں تو نکاح درست اور صحیح ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ طلاق شدہ عورت عدت پوری ہونے سے پہلے شادی کر سکتے یا نہیں؟ اگر کر لی تو اس کا کیا ہوگا؟ نکاح کا لازم ہے اور دونوں سزا کے لائق ہیں. عدت کے اندر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا جیسے نکاح ہوا ہی نہیں. عرض یہ ہے کہ میں بھائی شراب پینے کے عادی ہوں, اور میرا بھائی چگر لانڈی میں ہے اور لوکری اورنگی میں ہے, لہذا ہفتے میں صرف ایک دن گھر جاتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ شراب پینے کا عادی ہوں اور یہ سمجھ نہیں ہے. مدارس کے طلباء جو کھالوں کا کام کرتے ہیں ان کو مدرسے یومیہ وغیرہ دیتے ہیں, یہ بولتے ہیں کہ یہ فنڈ جو دیا جاتا ہے وہ کس فنڈ سے ہوتا ہے. اس طرح نہیں. سوال جو آپ نے لکھا ہے ایسا لکھا ہے جیسے کوئی جو ہے نا بہت ہی بڑا دشمن لکھتا ہو. کیسے لکھتے ہوئے تمہیں شرم و حیا نہیں ہے؟ دو باتیں سمجھ لو. پہلی بات یہ کہ طلباء مدرسے کی خدمت کرتے ہیں, اپنی مادری علمی سب کے ثواب مجھتے. دوسرا یہ کہ مدرسے والوں کو ان سے خدمت لینے کا کوئی حق نہیں ہے. تیسرا یہ کہ وہ جو کھالیں جمع ہوتی ہے ان کی قیمت طلباء ہی پر صرف ہوتی ہے. لیکن عید کے مبارک ایام اور انہوں نے قربانی دے کر بہترین خوشی کے لمحے اپنے ادارے کی خدمت میں صرف کیے ہیں, تو ادارہ ان کو کچھ انعام عیدی دیتا ہے. اس کا نہ کوئی اعلان ہوتا ہے, نہ کوئی ترغیب ہوتی ہے. الحمدللہ نہ کسی اس لالچ میں طلباء رہتے ہیں کہ عزائم نیکی کی طلب خالص ہے. اس لیے آپ کا اس طرح لکھنا مناسب نہیں ہے. اور آپ کا یہ لکھنا کہ کون سے فنڈ سے دیا جاتا ہے, یہ کوئی علمی بات نہیں ہے. اسی فنڈ میں سے ان کی عیدی جائز, کسی زکوٰۃ کے فنڈ میں سے بھی جائز. اور تجھ جیسے غیرتی مسلمان آ جائے 2-4 لاکھ دے دے کہ بھائی آج عیدی میری طرف سے بڑھ جائے, کوئی مردانہ بات لکھے تاکہ دل خوش ہو. طلباء کو ہر فنڈ میں سے دینا جائز ہے. کھالوں کے مصرف وہی ہے, زکوٰۃ کا مصرف وہی ہے, صدقات کا مصرف وہی ہے, فطرے کا مصرف وہی ہے. تمام مصرفوں کے مستحق طلباء ہے. تو یہ لکھنے کہ کس فنڈ سے دیا جاتا ہے فقہ اور علم سے دور بات. یہ لکھے کہ آج جو شام کو 3 دن آج پورے ہو رہے ہیں طلباء کو عیدی بٹنے والی ہے وہ میری طرف سے ہو, تاکہ تیرے پسینے چھوٹے. کم از کم 5 لاکھ تقسیم ہوں گے آج, اور ان کی دعوت کے لیے ایسے بیل کاٹے گئے جو ایک 60,000 کا ہے, اور ایسے 11 کے قریب بیل کاٹے گئے جو 70 اور 80 ہزار کا ایک ہے. الحمدللہ ان کے دعوت ہوتی ہے بہت زبردست قسم کی. یہی ان کے لیے کباب لگتے ہیں, پراٹھے اور حلوہ کے بغیر تو مولوی جی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اچھا خوراک کھلائے تو شکر کر رہے. سن نہیں رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں میں شراب پیتا ہوں, میرا بھائی شراب پیتا ہے. اس کی مثال ایسے جو کوئی کہے میں گھو کھاتا ہوں, میرا بھائی گھو کھاتا ہے. شراب تو گھو سے بھی زیادہ خطرناک ہے. شراب تو گھو سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اگر کسی نے گھو کھا لیا تو اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے, لیکن شراب کو کوڑے لگتے ہیں شرابی کو اور وہ سے مر جاتا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوئی, اگر طالبان ظالم نہیں ہوتے. یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ کمکل لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں. اس کو شکست نہیں کہتے, اس کو وقتی آزمائش کہتے ہیں. صحابہ کرام بھی وقتی طور پر میدان سے پیچھے ہٹے. 13 سال تک پیغمبر اور صحابہ سب مکہ میں کمزور تھے, مشرکین کا راج تھا. آخر 8ویں ہجری کو جا کر کے فتح عطا ہوئی ہے, تقریباً 19 سال تاخیر سے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ایک فتح 40 سال بعد ملی ہے. کیا کسی حدیث میں طالبان کے دوبارہ غالب آنے کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کریم میں
الف لام را غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. ایک استاذ طالب علم سے غیر حاضری پر پیسوں کی صورت جرمانہ لیتا ہے، اور اگر لے سکتا ہے تو پھر ان کا مصرف کیا ہے، کس مد میں خرچ کیا جائے؟ عام جو فتویٰ ہے وہ تو یہی ہے کہ تعزیر بالمال نہ جائے. اس قسم کے مواطن میں مالی جرمانہ درست نہیں ہے. طالب علم کی تعدیب اور تنبیہ کے لیے لے لے، پھر کسی انعام یا وقت پر حاضری کے بہانے لوٹا دے، اس کا مصرف بھی وہی ہوگا. تمنا مادی پکا مرزائی بے دین زندگی کا آدمی گزرا ہے. اگر گھر کے پانی کے ٹینک میں چھوٹی چوہیاں یا چوہا گر جائے اور اس کو چند منٹ کے اندر ٹینک سے زندہ نکال لیا جائے، احتیاطاً کچھ پانی بہا دے، باقی پانی پاک ہے، جب جانور اس میں مرا ہی نہیں گا. میری تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام دروس قرآن کی محفل میں شرکت رہتی ہے. آپ کی اس جماعت کے بارے میں کیا رائے؟ علماء نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. تنظیم المسلمین کا کہنا ہے کہ نزول عیسیٰ کا عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ جو منظم سازش ہے مسلمانوں میں یہ پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ ختم نبوت والوں کے ساتھ ہے کہ خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتے جائے کہ امی ہی ہو، امتی ہو. نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا اور قرب قیامت میں زندہ آنا اس امت کا وفادار جرنیل کی حیثیت سے ہمارے ایمانیات میں سے ہے. تنظیم المسلمین والے جو ایسا کہتے ہیں وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. حیات عیسیٰ اور نزول عیسیٰ کا منکر قطعی کافر، اسلام سے خارج ہے. امام الحسن مولانا انور شاہ نے عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام اور اکفار الملحدین میں، اور مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے ایمان و کفر نام کتاب کے اندر پوری وضاحت کی ہے. کیا گناہ کرنے کی وجہ سے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ بہتر کام رکے گا؟ تقدیر تو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ گناہ کے لیے کیوں تیار ہو رہے ہیں؟ آپ اچھے کاموں میں لگ جائیں، یہ خدا کی مرضی ہے. فتح الملہم کا تکملہ تو لکھا گیا، معارف السنن کب تکمیل کو پہنچے گا؟ جب اللہ چاہے گا. طالب علموں کے لیے تاریخ اسلام کے لیے مفید کون سی ہے؟ دعا کی درخواست. تاریخ اسلام مولانا اکبر شاہ صاحب نجیب آبادی نے جو لکھی ہے وہ ہندوستان کی مستند تاریخ ہے. اور اگر علم راسخ ہے اور مطالعہ کا شوق ذوق ہے تو محمد قاسم فرشتہ کی کتاب تاریخ فرشتہ زیادہ بہتر ہے. اور صحابہ کرام اور دور نبوت دیکھنا ہو تو جلال سیوطی کا تاریخ الخلفاء آج کل اردو میں مترجم ہے. پاکستان ہندوستان کی جدائی کے متعلق تاریخ کی کتاب بتا دیجئے، اس میں علماء کرام کی آراء موجود ہو جو پاکستان بنانے کے حق میں تھے. 20 بڑے مسلمان اور علماء ہند کی شاندار ماضی اور آج کل تاریخ ختم نبوت. مولانا حبیب الرحمن ابن انیس ابن حبیب الرحمن احراری کی بہت مدلل محصل کتاب آ گئی. شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے سوانح دیکھنے سے بھی بہت مشکلات حل ہوگی. تسبیح کا دانہ اندر کی طرف گرنا چاہیے یا یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ اسرائیلیوں کی روایات ہیں. غزوہ احزاب کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ گڑیاں کھیلتی تھی اور تصویر حرام ہونے کے احکامات آ چکے تھے. پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنے کہ غزوہ احزاب کے بعد کا واقعہ ہے، یہ ڈکوسلا ہے. کنت العب بالبنات کے الفاظ آئے ہیں اور یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے جب سورۃ قمر نازل ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فتاوی امینیہ کے حوالے سے مولانا انور شاہ صاحب نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ وہ گوڑیاں نہیں تھی، اس کی آنکھیں اور ناک آزاد نہیں تھے، ایسا کپڑا تھا جس کو بیچ سے بندھا ہوا تھا. فاندفع الاشکال وللہ الحمد اول و آخر. تعویذ دینا پیسے متعین کرنا جائز ہے. تعویذ تو کہتے بغیر پیسوں کے اثر ہی نہیں کرتی، پیسے جتنے زیادہ دیں گے تعویذ جلدی کام کرے گی. جو پیسے نہیں لیتا ان سے تعویذ نہ لیا کرے، وہ بیکار ایسے کاغذ مروڑ کے دیتے.
اگر طواف کرنے کے دوران حاجت آ جائے تو بعد وضو کے اسی چکر سے طواف شروع کرے یا پہلے چکر سے؟ طواف شروع کرنے سے پہلے ہی حاجات سے فارغ ہویا کرے، پھر بھی جہاں سے چھوڑ دیا ایک قدم پیچھے ہو کے طواف کرے۔ دوران طواف کعبہ کو دیکھنا منع ہے، لیکن جب رکن یمانی حجر اسود کی طرف آتے تو کعبے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس طرح نظر پڑنا خیر ہے، عمدن نہ دیکھا جائے، عظمت کم ہوتی ہے۔ کسی بزرگ کے لیے، استاذ کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا جائز ہے، بہتر نہیں ہے؟ تعزیت میں کیا دعا جائز ہے؟ جی ہاں، تعزیت میں دعا ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ علماء نے منع فرمایا ہے، یہ زانیوں کا ایک طریقہ ہے، خود کام کے نہیں ہوتے، دوسروں کی منی منگوا لیتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں، اسی کے مادے کو ٹھیک کر کے لگاتے ہیں، اگر یہ صورتحال ہو تو شاید فتوے میں نرمی آئے گی۔ جس کپڑے پر چریاق لگائے جائے اس کپڑے سے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ چریاق کا استعمال منع ہے، باقی فصل کی حیثیت سے وہ پاک ہے۔ چریاق پر زکوٰۃ واجب ہے تو وہ جب نصاب کے برابر ہو۔ چریاق کی خصوصیت نہیں ہے، ہر وہ چیز جب وہ زمین سے نکلے اور اس پر توڑا ہو یا زیادہ عشر و نصف العشر آئے گا پانی کے حساب سے۔ اور چریاق جب تجارتی ہو، سال گزرے، پونجی بما فائدے پر زکوٰۃ آئے گی۔ توحیدی فرقے کے بنیادی عقائد کیا ہے؟ مسلمانوں کو کافر بتانا اور کافروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے جو تحفہ دل کی خوشی سے نہ دیا جائے وہ لینے اور دینے والے دونوں کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ کسی تقریب مثلا شادی، عقیقہ یا بسم اللہ کے موقع پر دے دینا چاہیے۔ تو کیا یہ تقاریب کرنا بھی درست ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، ہم اس سے معذرت خواہ ہیں۔ ایک مسلمان جب درد دل، سوز جگر سے ایک چیز لے کے دیتے، یہ کہنا اس سے پوچھنا کہ آپ نے دل سے دی یا نہیں، فضول و لغو بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی مجبوری سے تو وہ کسی ایسے شخص کو دے گا جس سے وہ تنگ آ چکا ہو، جیسے پولیس افسران کو اور حکمرانوں کو لوگ دیتے ہیں، وہ حقیقت میں رشوت ہوتی ہے، اس کی شکل تحفے کی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جن کی تقریبات کا آپ نے پوچھا ہے، ان سب میں تحفے تحائف دینا سنت طریقہ ہے اور ثابت ہے۔ تحفے میں دیا ہوا جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، جی ہاں، جس کو تحفہ ملا وہ اس کا مالک ہے، مالک مملوک کی قربانی کر سکتا ہے۔ طوفان نوح کے اندر ایک بڑھیا نے نوح کو کہا کہ طوفان کے وقت تفسیر روح البیان کے اندر سورہ ہود میں واقعہ موجود ہے۔ ٹوپی بدعت ہے تو ملا علی قاری نے بدعت نسبت شریر کی طرف کیوں کی؟ نہیں، ٹوپی سنت ہے، بدعت کیا ہے؟ بدعت تو ہے جو جانے بغیر لکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ٹوپی پہننے کا رہا ہے۔ زاد المعاد میں ابن قیم نے لکھا ہے آپ کے سر مبارک پر ٹوپی بھی رہی، پگڑی بھی رہی، صرف پگڑی بھی رہی بغیر ٹوپی کے، صرف ٹوپی بھی رہی بغیر پگڑی کے۔ البتہ عام طور پر ٹوپی کے اوپر پگڑی مبارک ہوتی تھی۔ ثانیہ کے طلباء کے لیے تعلیمی ہدایات ارشاد فرمائے، تمام طلباء کے لیے تقوی ارشاد ہے اور اسباق کی پابندی۔ اگر ٹی وی میں قرآن پاک کی تلاوت یا نعت یا دین سے متعلق پروگرام آ رہے ہو وہ بھی دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، اسی سے فسق و فجور کا راستہ بنے گا۔ رمضانوں میں روز افطار کے وقت ٹی وی پر جو اذان آتی ہے بہت سے لوگ اس سے افطار کر لیتے ہیں، وہ ٹی وی دیکھنے والے ہیں نا، ان کا روزہ بھی ٹیلی ویژن کا ہے۔ کیا اس طرح افطار کرنا جائز؟ مناسب یہی ہے کہ آدمی جس جگہ ہے اس جگہ کے غروب و آفتاب سے تعلق ہو، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ محلے کی اذان یا وہاں سے جو سارن بجتا ہے یا ٹائم کی تعین ہوتی ہے اس کا احترام کریں۔ ہمارے ہاں ٹی وی کا رواج بہت زیادہ ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ناجائز ہے، انشاءاللہ آپ کہتے رہا کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ایک شخص کاروبار کر رہے ہیں، مال نقد اور ادار کی صورت فروخت کیا جاتا ہے، دونوں کا فرق ضرور ہے، ادار میں ریٹ زیادہ ہوگا، نقد میں کم ہوگا۔ مجھے 18 سال پڑھایا، معلوم ہے کہ مولانا غلام اللہ خان، مولانا احمد علی، مولانا عبداللہ درخواستی دور حاضر میں کس نے 18 سال یا سب نے زیادہ پڑھایا؟ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے تو شاید 66 سال پڑھایا ہے۔
مولانا عبداللہ درخاستی نے بھی 60 65 سال 70 سال سے زیادہ پڑھایا. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے 50 یا 55 سال پڑھایا. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پیری نے بھی 50 سال پڑھایا. اس حدیث کی تشریح بیان فرمائیں. علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، اور یہی تشریح جو آپ نے لکھ دی، علماء کرام کے اختلاف سے مسئلے میں نرمی آ جاتی ہے، اور بہت زیادہ تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اختلاف کی بھی ضرورت نہیں ہے. اکابر علماء کے واقعات کے متعلق کون سی کتاب مفید ہے؟ 20 بڑے مسلمان، علماء ہند کی شاندار ماضی، اور تذکرہ علماء ہند، تذکرہ علماء دیوبند، تاریخ دارالعلوم دیوبند، الرشید نمبر. کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ افغانستان میں جہاد ہے تو آپ لوگوں کے لیے علماء خود کیوں جہاد میں نہیں جاتے؟ کتنی غلط بات ہے. ہزاروں علماء شہید ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عالم ہی نہ رہے، تاکہ اس کو کہنے والا کوئی نہ رہے. دین تو قیامت تک رہے گا تو علماء بھی رہیں گے. الٹے ہو کے لیٹنا منع ہے. فیض الباری جلد 4 کتاب اللباس میں مولانا انور شاہ صاحب نے لکھا ہے، اما النوم معکوسا علی البطن فتلک زجعۃ اہل النار اعاذنا اللہ منہا. الٹا ہو کے لیٹنا دوزخیوں کا طریقہ ہے، اللہ اس سے بچائے. آج کل الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں جنس بھی معلوم ہو جاتی ہے. کیا یہ عمل درست ہے؟ ناجائز و حرام، بے حیائی اور بے شرمی. رمضان شریف کے شروع میں عمرہ کرنے حرم شریف حاضر ہوا. عمرے کی ادائیگی کے بعد مدینہ شریف زیارت کے لیے گیا. واپسی مدینے سے جدہ کا ارادہ کیا، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے دوبارہ مکہ شریف آنا پڑا. لیکن عمرے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے حرام نہ باندھا اور مکہ سے سیدھے طواف کر کے چلا آیا. آپ بدترین مجرم، اللہ کے گھر کے بے ادب اور گستاخ ہیں. آپ پر دم فرض ہے اور فوراً دینا چاہیے تھا. آپ عمرہ کرنے نہیں گئے، حرمین کی بیعت بھی کرنے گئے. اور کیسے الٹا مسئلہ لے کر آئے کہ اتفاق سے مکہ پہنچا. لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ مدینے سے مکہ آ جائے، اور اصل عمرہ ہی عمرۃ النبی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ مدینے سے مکے تک کا ہے. آپ اپنا کلمہ شہادت و نکاح بھی دوبارہ کرا دیں. آپ کا حال خراب ہے بہت. حرام کمائی کا حل نہیں ہوگا. میرے ایک دوست رمضان شریف میں مکہ مکرمہ عمرے کے لیے گیا. 10-12 روز تک مکہ میں رہا، کئی عمرے ادا کیے، پھر مدینہ چلا گیا. اس نے مدینہ سیدھے جدہ آنا تھا، مگر سعودی ایجنٹوں کے غلط رویے اور پی آئی کے غلط طریقے سے دوبارہ مکہ اپنا ٹکٹ وغیرہ لے کر آنا پڑا. واپسی پر اس کی بیوی بچے بیمار ہو گئے، وہ خود بھی بہت پریشان تھا. واپسی پر اس نے دوبارہ عمرہ نہیں کیا، بلکہ مکہ سے ہو کر سیدھا جدہ آ گیا. اس کا عمل کیا درست ہے؟ اس کا عمل تو خیر غلط ہے، لیکن اس سے زیادہ بدماش آپ ہیں کہ آپ پرچی میں لکھتے ہیں کہ سعودی ایجنٹوں کے غلط رویے اور پی آئی اے کے غلط طریقے سے، سعودی حکومت کے احسان سے اور پی آئی اے کی مہربانی سے ایک مسلمان کو مدینے سے مکہ آنا نصیب ہوا. لیکن وہ تھا ازلی بدبخت زمانے کا، اور تم اس سے زیادہ شیطان ہو جو غلط باتیں کرتے ہو اور صحیح لوگوں کو ناجائز کہتے ہو. حکم یہ ہے کہ مدینے سے مکہ آنا اور عمرہ کرنا یہ اصل عمرہ ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ کیا ہے وہ مدینے سے مکہ والا ہے. تو اکثر وہ جاج تو منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں جدہ کے بجائے مکہ جانا دے. یہ عجیب بدبخت ہے کہ یہ واپس مکہ چلا گیا تو بغیر عمرے کے، اور اس کا ایجنٹ بھی گناہ میں شریک ہو رہا ہے. ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالنا صحیح نہیں ہے، نحوست بتائی گئی ہے. اردو میں حدیث کی کوئی بہترین کتاب تبلیغ نصاب فضائل صدقات حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، معارف الحدیث مولانا منظور احمد دومانی کی.